الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کفار ہیں، یہ مشرکین ہیں، ان کے ساتھ ہم لڑتے رہو حتیٰ کہ یہ دین ایک ہو جائے۔ یہاں جو لفظ ذکر کیا ہے فتنۃ، اس سے مراد یہ ہے کہ شرک ہے نا، وہ شرک کا بالکل خاتمہ ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ایک دین ہو جائے۔ یعنی اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، کہتے ہیں کہ تم ان مشرکین سے لڑتے رہو حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنا تسلیم کر لیں اور اپنے دین کو چھوڑ دیں۔ اور فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اگر وہ پھر بھی باز نہیں آتے، مثال کے طور پر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، دین اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ گناہ کرتے ہیں، منافقین والی نشانیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، یا دین اسلام کے ساتھ منافقت کرتے ہیں، جس طرح مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ اللہ کے رسول جیسے ہوتے تھے، پھر جیسے ہی وہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے تھے تو ان جیسے ہو جاتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین یہاں کہہ رہے ہیں کہ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اگر وہ پھر بھی باز نہیں آتے تو بس اللہ رب العالمین جانتا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ان سے قتال کرو حتیٰ کہ ایک یہاں سے فتنہ ختم ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ایک دین ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اگر وہ پھر بھی باز نہیں آتے تو بس بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، بصیر دیکھنے والا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اگر وہ پھر بھی پھرتے ہیں فَاعْلَمُوا، تو جان لو کہ أَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ مولاکم، تمہارا مددگار ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، وہ بہترین مددگار اور بہترین انسان کا دوست ہے۔ اللہ رب العالمین سے جب انسان کا تعلق جڑ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا بہترین ساتھی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کا بہترین دوست ہوتا ہے۔ اور انسان کو یہی سوچنا چاہیے کہ جب میں دین اسلام کے اندر داخل ہو جاؤں اور اگر میں پھر بھی گناہ کرتا ہوں تو یہ میں بات مت بھولوں کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، چاہے پھر میں ظاہری طور پہ گناہ کرتا ہوں یا چھپ کر گناہ کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔